الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نماز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام معزز سامعین، آج اس مبارک جمعۃ المبارک کے موقع پر جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے دعا کی اہمیت اور دعا اللہ رب العزت سے کیسے مانگی جائے۔ عبادات کے اندر دعا کی بڑی قوت اور تاثیر ہے۔ عبادات کے اندر دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اکثر بیشتر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں گزر گئیں لیکن انہوں نے دعا کے اندر ایک مرتبہ بھی لطف نہیں اٹھایا، ایک مرتبہ بھی دعا کرنے کے اندر مزہ نہیں لے پائے، جبکہ ان کی زندگیاں بیت چکی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ادعوا فاستجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا، یعنی کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو تضرعا، عاجزی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر، اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر تم اللہ رب العزت کو پکارو۔ اور تیسری جگہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جب آپ سے لوگ پوچھیں میرے متعلق تو آپ کہیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں۔ اللہ رب العزت بندوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں، لیکن اکثر بیشتر لوگ جب دعا کرتے ہیں تو رسمی دعا کرتے ہیں، دکھلاوے والی دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کر نہیں دعا کرتے۔ دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن توجہ نہیں ہے کہ میں دعا کیا کر رہا ہوں، میں اللہ سے کیا مانگوں۔
دعا تو مسنون ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ دعا کے اندر ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ بے ایمانہ ہمیں دعا کے معنی کا نہیں پتہ ہوتا۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دعا مانگتے ہیں یوں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس ذات کے سامنے بیٹھے ہیں، کس سے ہم مانگ رہے ہیں۔ وہ جو حاکموں کی حاکم ذات، جو بادشاہوں کی بادشاہ ذات، ہم ان کے سامنے اللہ سے مانگ رہے ہیں، جبکہ ہمارا طرز عمل دنیا والوں کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو عہدے والے، ہم یوں کھڑے ہوتے ہیں یوں، جبکہ یوں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے تھا۔ ہم لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، لیکن جس ذات کے سامنے ہمیں جھکانا چاہیے تھا اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، اور جن کے سامنے ہمیں نہیں جھکانا چاہیے تھا وہاں پر ہم اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر ایسی دعا ہوتی ہے، رسمی دعا، بے ایمانہ دکھلاوے کے لیے، بھائی دعا کرنی ہے، چلو بھائی ویڈیو بنا لو، دعا کرنی ہے ویڈیو بنا لو۔ بھائی ویڈیو کا کیا کرنا، بھائی جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کو بھیجیں۔ اللہ کے بندے، کیا یہ بھی دکھلاوا باقی چیزوں کے اندر مکمل ہو چکا ہے؟ اب دعا کے اندر آنا تھا، دعا باقی رہ گئی تھی، اس دعا کے اندر دکھلاوا دکھانا تھا۔ بعض دعائیں رسمی، بعض دعائیں دکھلانے کے لیے، بعض دعائیں بے پرواہی کے اندر، بعض دعائیں بغیر یعنی کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر ہم لوگ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ جبکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم اللہ رب العزت سے دعا مانگو تو دعا کیسے مانگو؟ بے قراری کے ساتھ، بے قراری، بے ایمانہ بے چینی کے ساتھ۔ کس طریقے سے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو؟ جون جولائی کا مہینہ ہو، سخت گرمی ہو، آپ کبھی روڈ پر کھڑے ہوں تو کچھ سائل مانگتے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ سر کے اوپر کپڑا نہیں، دھوپ شدت کی ہے، پھٹے پرانا لباس ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، اور یوں گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتے اور یوں ہاتھ کر کے مانگتے ہیں، یوں دیکھو عاجزی، دیکھو عاجزی۔ ایک سائل ایک شخص سے مانگ رہا ہے کہ امید نہیں ہے ملے نہ ملے، یقینی نہیں ہے کہ گاڑی والا دے گا، لیکن اس کی بے قراری، اس کی توجہ دیکھیے گا، کتنی توجہ کے ساتھ اس شخص کو متوجہ کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے، جبکہ وہ ذات جس سے کبھی امید ہے کہ ہمیں ملے گا، جبکہ وہ ذات خود کہتی ہے کہ بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ادعو مجھے پکارو فاستجب لکم، میں تمہیں دوں گا۔ اس سے ہم نہیں مانگتے۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے بے قراری سے، تکلیف سے، تو وہ تکلیف کی جو وجہ، جو سبب بنا، اللہ رب العزت اس تکلیف کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اور وہ جو وجہ تکلیف کی بنی اس وجہ کو بھی اللہ رب العزت ختم فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ بے قراری ہو، بے چینی ہو، گریہ زاری ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، بندہ اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر اللہ رب العزت سے مانگے، پھر اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دعا مخ العبادہ۔ آج کا چونکہ میرا عنوان ہی یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی کس موقع پر دعائیں مانگی، تاکہ ہم ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث پاک کے اندر آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا یہ عبادات کا مغز ہے، مغز۔ جس طرح کہ انسان کا جسم، انسان کے جسم کے اندر قیمتی چیز سر کے اندر، پھر کئی پردوں کے اندر نیچے انسان کا بھیجا مغز، قیمتی، کتنا قیمتی ہے، کتنی اس کی حفاظت کی گئی۔ فرمایا کہ دعا بھی عبادات کے اندر مغز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں ایسے یاد کرواتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی آیات یاد کرواتے تھے۔ قرآن پاک کی آیات کیسے یاد کرواتے تھے؟ اس وقت قرآن پاک لکھا ہوا نہیں تھا، کوئی پتھر کے ٹکڑے کے اوپر لکھا، کوئی لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے، کوئی کسی چیز کے اوپر لکھا ہوا، تو ایک ایک آیت، ایک ایک حصہ لکھا ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن پاک یاد کرواتے دوہرا کر،
بار بار کہلواتے، صحابہ کرام کہتے اور اس طرح یاد ہوتا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے، قرآن پاک نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے دہرانے لگے، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل امین چلے جائیں اور مجھے یہ قرآن پاک یہ جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہے بھول جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، جس ذات نے قرآن پاک نازل کیا ہے اسی ذات نے آپ کو یاد کروانا، آپ پریشان نہ ہو۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دعائیں ایسے یاد کرواتے تھے جس طرح کے قرآن پاک یاد کرواتے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے معاذ خدا کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ حضور نے کہا حضرت معاذ کو مجھے آپ سے محبت ہے قسم اٹھا کر۔ حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ قسم اٹھا کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب جانبین سے محبت کا اظہار ہوا پھر حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک۔ یہ مسنون دعا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر میں، تیرے شکر میں، و حسن اعلی عبادک، بہترین عبادت کے اندر اے اللہ میری مدد فرما۔ یقیناً ہم بخوبی ہمارا یقین ہے اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد تک بھی نہیں آ سکتے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا کی تلقین فرمائی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک۔ اچھا، ایک دعائیں وہ ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے کی۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب مچھلی کے پیٹ میں تھے پریشان تھے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے رب زدنی علما، اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ سورۃ بقرہ کی آخری جو آیت ہے اس کے اندر 3-4 دعائیں ہیں۔ ایک دعائیں دو ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہیں وہ بھی کرنی ہے، اور ایک دعائیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اعتبار سے دعا کی، ہر موقع کے اعتبار سے، سوتے وقت سونے کی دعا، اٹھتے وقت اٹھنے کی دعا، کھانا کھاتے وقت کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، درمیان کی دعا اگر بھول جائے، بعد کی دعا، بیت الخلاء جاتے آتے، یعنی کہ ہر ایک زندگی کے پہلو کی دعا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے کتابچے مسنون دعاؤں کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون جو اعمال جو دعائیں ہیں ان کے اندر مذکور ہیں، ہر بندہ لے بھی سکتا ہے پھر اس کے اوپر عمل بھی کر سکتا ہے۔ ایک دعا ہے جو پریشانی اور مصیبت کے وقت دی گئی، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ دعا ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ یہ پریشانی مصیبت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا ذکر فرمایا۔ جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی ہو، دیکھو ہم دکانوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، مختلف کاروبار کرتے ہیں، ہمیں خبریں آتی رہتی ہیں فلاں کا حادثہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ ہمارے گھر میں یہ ہو، مختلف قسم کی پریشانیاں غم کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ اگر یہ دعا کریں لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم تو یہ مسنون دعا ہے، بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے۔
ایک اور دعا ہے پریشانی اور مصیبت کے وقت جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. یہ بھی پریشانی اور مصیبت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے. اگر ہم لوگ ہر ہفتے کے اندر ایک دعا یاد کریں، ہر ہفتے کے اندر ایک دعا، تو ہم سال کے اندر تقریباً 50 دعائیں یاد کر سکتے ہیں. لیکن یہ کرے کون؟ مسئلہ تو یہ ہے سب سے بڑا. یاد کریں گے تو یاد ہو بھی جائے گی، لیکن پہل کون کرے؟ پھر اللہ رب العزت سے استقامت مانگیں، اللہ رب العزت استقامت دے گا. شروع کریں دعائیں کرنا، یاد کرنا شروع کریں. میں نے بارہا آپ کے سامنے یہ بات بھی کی کہ آپ قرآن پاک کی حفظ یاد کرنا شروع کریں. ایک ایک آیت، آدھی آدھی آیت، آدھی آدھی لائن، جتنا ہو سکے شروع سے نہیں آخر سے شروع کر لیں.